السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مقبولیہ ایجوکیشن انفارمیشن کے جانب سے نعیم الدین یلسونور حضرت مقبولیہ اردو ہائی اسکول ہانگل کے جانب سے پھر سے آپ کو ویڈیو لیسن میں استقبال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں میری خود کی لکھی ہوئی ایک نظم تائی سورچت کون تائی ماں، یہ نظم کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں کہنے جا رہا ہوں، تو چلیے دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں تائی ایک میری خود کی لکھی ہوئی نظم کے بارے میں ہم جانیں گے، ماں کے بارے میں جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس انسان کی کیا مجال ہے کہ ماں کے بارے میں ایک ویڈیو بنا سکے یا ایک ویڈیو میں کچھ پورا کہہ سکے، یہ نہیں ہے۔ ایک کتنا پوری زندگی بھر ماں کے بارے میں لکھتے جائیں تو لکھتے ہی جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے لایا ہوں۔ چلیے یہ نظم کو دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، ماں نظم کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بارگاہ آپ بہت سارے ایسے واقعات سنے ہیں کہ ماں کے بارے میں بہت سارے واقعات سنے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ماں کے رتبے کو بڑھانے کے لیے جنت کو ہی اس کے قدموں میں نچھاور کیا ہے۔ تو بہت سارے واقعات آپ سنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ پہاڑ پہ جانے کا ایک واقعہ، وہ اپنے ماں کے بارے میں ایک واقعہ کتنا بہترین ہے پیارے بچوں، ماشاءاللہ۔ اور ابو ذر غفاری کا واقعہ، جو کہ ولی کے درجات کو پانے کے لیے کتنا تڑپے، مگر وہ ایک درجات ماں کے قدموں میں تھا۔ جیسا وہ ماں کے قدموں کو چوما تو وہ ایک رتبہ ان کو مل گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں پیارے بچوں، انشاءاللہ میں کبھی پیریڈ میں آپ کو کہوں گا، مگر آج کے اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ معاف کیجئے پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی ہیں، تو ایک دور کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں وہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ بروز قیامت کے دن سب سے قریب میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے والا کون ہے۔ تو اللہ سے یہ آواز آتی ہے کہ اے آدم، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تیرے قریبی اور تیرے ساتھ جنت میں آنے والا وہ انسان فلانا ایک گاؤں میں ہے، جا دیکھ لے۔ تو آدم علیہ السلام کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ انسان کو میں دیکھوں، تو اس انسان کے تلاش میں نکلتے ہیں، اور جہاں وہ انسان کس گاؤں میں تھا اس گاؤں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ انسان گوشت کاٹنے والا ہے، گوشت کو بیچنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے کہ ایسا انسان نہ زیادہ نیکی کرنے والا ہے نہ زیادہ عبادت کرنے والا ہے، کہ ایسے ہونے کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ جنت میں میرا دامن پکڑتے ہوئے کیسے آئے گا۔ تو سوچتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ گوشت بیچتے وقت کیا بھی عبادت کرے گا۔ یہ دیکھنے کے لیے اس کے دکان میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کچھ وقت تیرے دکان میں رہنے والا ہوں۔ تو ان کے دل میں جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈنے گئے ہیں۔ تو وہ انسان گوشت بیچتے بیچتے لوگوں کو ڈانٹ بھی رہا ہے، لوگوں کو غصہ بھی کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے من میں سوال آتا ہے، اے یا اللہ، ایسا انسان میرا دامن پکڑتے ہوئے کیسے جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کر اور پھر سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ گھر میں کون سی عبادت کرتا ہوگا، وہ اللہ کو پسند آئی ہوگی۔ تو وہ انسان سے کہتے ہیں، اے انسان،
آج ایک دن تیرے ساتھ میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، تو وہ انسان مانتا ہے اور بلا لے کر جاتا ہے۔ اب جانے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے پیارے بچوں، پھر دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان گھر میں سختی کے ساتھ اپنے رویہ پیش کر رہا ہے، اور سوچتے ہیں آدم علیہ السلام کہ یا اللہ یہ گھر میں بھی ایسا ہے، کہیں نہ کہیں کھاتے ہوئے کون سی بھی عبادت کرے گا۔ تو وہ دیکھنے کے لیے پھر وہ انسان کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں اے انسان میں تیرے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی بات سن کر وہ انسان بولتا ہے کہ ابھی کھاؤ گے یا بعد میں؟ تو آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا بات ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان میں بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابھی کھاؤں گا۔ تو انسان کھانے میں کوئی عبادت کوئی بھی نہ کرتے ہوئے کھانا تھوڑے تھوڑے کھاتے ہوئے بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور مہمان کو پہلے کھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سوچتے ہیں یہ کیا منظر ہے کہ کھانے میں کوئی عبادت بھی نہیں، پھر بھی میرے ساتھ جنت میں، یہ کیا منظر ہے؟ دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے کیا سوتے ہوئے کچھ عبادت کرنے والا ہے یا نہیں۔ تو یہ سوچ کر آدم علیہ السلام سوتے ہوئے ایسا سونے جیسا ایک برتاؤ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا عبادت کرے گا۔ تو اس وقت وہ انسان آدھی رات کو اٹھتا ہے اور ایک بند کمرے کے اور جاتا ہے، بند کمرے کے اور جا کر اس کا دروازہ کھولتا ہے، وہاں ایک بستر پہ ایک بوڑھی ماں، بہت ضعیف بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو اٹھاتا ہے، منہ دھلاتا ہے اور ہاتھ دھلاتا ہے اور منہ میں پانی دے کر گرگرا کراتا ہے، اور بولتا ہے، اور وہ ماں کو گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، وہ بیٹا گوشت کے سالن کو لیتا ہے، اور وہ ماں کو روٹی بہت پسند تھی، گوشت کا سالن اور روٹی ماں کو بہت پسند تھی، وہ لے کر اپنے منہ میں رکھتا ہے، منہ میں رکھ کر چباتا ہے، چبا کر اپنے ماں کے دانت نہیں تھے تو اسی لیے اپنے منہ میں چبا کر اپنے وہ نوالا باریک کر کر اپنے ماں کے منہ میں رکھتا ہے، پوری طریقے سے ماں کو کھلاتا ہے، اسی طریقے سے کر چبا کر نرم بنا کر گوشت کا سالن اور روٹی نرم بنا کر ماں کے منہ میں رکھتا ہے، اور کھلا کر ماں کا منہ دھلا کر پانی پلا کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ جیسا جاتا ہے تو لائٹ بند کر روشنی بند کر جاتا ہے انسان، پھر ماں سوتی ہے، جیسا اس کا بیٹا جاتا ہے تو ماں اپنے دامن کو اٹھاتی ہے۔ یہ منظر چھپ کر آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور چھپ کر وہ دعا کرتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا نیکی کیا ہے یا نہ کیا ہے یہ مجھے تو پتہ نہیں، اس کا رویہ صحیح نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میری ماں کی ممتا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا میری بہت سی خدمت کیا ہے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے گوشت اور روٹی کو اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر مجھے کھلا رہا ہے، ایسی خدمت کر رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو میرے نبی آدم علیہ السلام کے دامن پکڑتے ہوئے جنت میں لے جا، جنت میں بھیج دے۔ تو یہ دعا کہہ رہی ہے، تب آدم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا ماں کی دعاؤں کے اثر سے یہ انسان آج جنت میں میرے دامن تھامے ہوئے جا رہا ہے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں ماں کی عظمت، ماں کی فضیلت۔ تو ماں کو خدمت کرو پیارے بچوں، یہ کہہ کر میری خود کی نظم اب سٹارٹ کریں گے۔ چلیے تو پیارے بچوں نظم کچھ اس طریقے سے ہے، پہلے پوری نظم میں پڑھتا ہوں۔ چلیے نظم کچھ اس طریقے سے ہے۔ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ದಡ್ಡನಾಗಬೇಡ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ದಡ್ಡನಾಗಬೇಡ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ ತೀಸರಿ ಲೈನ್ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದವಳು ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದವಳು ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ। 4 ಲೈನ್ हो चुके। आगे के 2 ಲೈನ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಅಹಂನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ ಮರೆಯಬೇಡ ಗೆದ್ದಾಗ ಅಹಂನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ ಮರೆಯಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬೇಡ
ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ ತಿನ್ನಬೇಡ, ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಅದುವೇ ನಿನಗೆ ವಿಷ ಮರೆಯಬೇಡ, ಅದುವೇ ನಿನಗೆ ವಿಷ ಮರೆಯಬೇಡ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಯಾರು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಯಾರು, उत्तर हुड़की नोड़ा, उत्तर हुड़की नोड़ा. ये थी नज़म प्यारे बच्चों. अब पहले के 4 लाइन हम देखेंगे. दुड्डू बंदाग दड्डनाग बेड़ा, यानी दुड्डू यानी पैसे, रुपया, रुपया यानी इसकी मुराद दौलत. जब दौलत आई तब दौलत के गुरूर घमंड में, दौलत के गुरूर और घमंड में दड्ड नाग बेड़ा यानी पागल, दड्ड यानी पागल, पागल ना बन, यानी जब दौलत आने पर तू पागल ना बन. ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ, देख ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಗ, तेरी पहली जन्नत तेरी माँ है, ये तू ना बिसर, ना बिसर, ना बिसर. क्या है पहले के 2 लाइन. दुड्डू बंदाग दड्डनागಬೇಡ, दुड्डू बोले तो हण, हण बोले तो रुपाई, रुपाई बोले तो कांचाणम, रुपये, यानी जब पैसा, यानी इसकी मुराद दौलत, दौलत आने पर पागल ना बन, दड्डनागಬೇಡ, दड्ड यानी पागल ना बन. ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ, यानी तेरी पहली जन्नत तेरी माँ है, दौलत नहीं बल्कि तेरी माँ है तेरे लिए सब कुछ. स्वर्ग यानी जन्नत, स्वर्ग यानी जन्नत, ताई यानी माँ मरेयಬೇಡ, माँ है तेरी जन्नत कर को कह रहे हैं. और फिर आगे देखिए, ಮಾತು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದವಳು ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ. ಮಾತು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, यानी जब तू बात करने तुझे आ रहा है, जब तू बात कर रहा है, बेझिझक बात कर रहा है, सब अच्छे अंदाज में बात कर रहा है, मातु यानी बात, बात आने पर बात करने, अच्छे लहजे पे बात करने तुझे आ रहा है. जब मातु ಬಂದಾಗ बात आने पर, बात करने को आने पर, ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, माँ को तू फिरा को न जवाब दे, फिरा को न कह, फिरा को माँ को फिरा को उसका जवाब ना दे, क्योंकि ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದವಳು ತಾಯಿ ಮರೆಯಬೇಡ. तुझे पहली बात करना सिखाया कौन, माँ, ये तू न बिसर. ಮಾತು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, यानी जब तुझे बात करने आया माँ को तू फिरा को ना कह, क्योंकि तुझे पहली बात करना ही सिखाया कौन, माँ, ये तू ना बिसर कर को कह रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे के आगे के जानेंगे. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम.